ग्रेटर इसराइल प्लान, क्या ये उसकी एक्सटेंशन है? کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے اڈے میں ماریں گے؟ یہ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ختم کریں گے. وہ روس اپنے کو خطرے میں تو نہیں ڈالے گا نا ایران کے لیے. ایران کو جو انہوں نے دینا تھا وہ دے دیا ہے. بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے انڈیا سے دوستی کر لی ہے جو کہ آپ کا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا. امریکہ کے خلاف نہیں جاتے اور ایک ایک کر کے آپ کو اسرائیل کے خلاف جانا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام فوکل پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ. ناظرین کرام، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اسرائیل نے ایران پر آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے غیر معمولی حملے شروع کر دیے ہیں، جن کا ہدف صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق ایران کے نتنز میں واقع مرکزی افزودگی مرکز، جوہری سائنسدان، فوجی قیادت اور ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کا دل تھا. ایرانی سرکاری وابستہ نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق اس کارروائی میں 6 اہم ترین فوجی سائنسدان، اعلیٰ فوجی کمانڈرز، اہم فوجی و ملٹری تنصیبات اور متعدد شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو اہم ترین فوجی کمانڈرز شہید کر دیے گئے ہیں، ان میں سے پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی، چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری، سابق قومی سلامتی کے سربراہ محافظ کمانڈر علی شمخانی، قدس فورس کے سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی، ان کے نائب بریگیڈیئر جنرل محمد ہادی حاجی رحیمی شامل ہیں. وزیر اعظم صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بقول یہ کارروائی کئی دنوں تک جاری رہے گی اور اسرائیلی فوج، ان کے میزائلز، 200 سے زیادہ لڑاکا طیارے اور ان کا ایک پورا ڈرون کیمپ جو کہ آلریڈی ایران میں قائم کیا گیا تھا، یہ اس میں حصہ لیتے رہیں گے. اس کارروائی کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایران کی طرف سے اعلان جنگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی ریاست کو ان حملوں کی سخت سزا ملے گی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ان تمام حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور ان کے اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب. مرزا صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اسرائیل کے اس حملے کو اوورآل آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں سر؟ ایک وہ تناظر ہے جو تاریخی ہے، یعنی گریٹر اسرائیل پلان، کیا یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، یا یہ ایک وہ تناظر ہے جس کو اسرائیل یا امریکہ پیش کر رہا ہے کہ یہ صرف وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایران کے پاس جوہری اثاثے ہو، تو ایران کے جوہری اثاثوں کے خلاف یہ صرف ایک آپریشن ہے؟ دیکھیے سمیع اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی، اور میں آپ کے اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایران کے جو گریٹر اسرائیل کا جو پلان کا یہ حصہ ہے. اور ویسے میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو امریکہ ہے، یا کم سے کم ٹرمپ ہے، یہ کسی اسٹیج کے اوپر اس کے صہیونیوں کے، یا کم سے کم نیتن یاہو کے پیٹ میں کمر میں چھرا گھونپے گا. میرا یہ خیال تھا کہ ان کا جو عیسائیت ہے وہ جاگ گئی ہے، اور عیسائیوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو یاد ہے، یہ بات یاد نہیں رکھنا چاہیے، ان کو یاد ہے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر انہوں نے پھانسی دی ہے ان کے عقیدے کے مطابق. ہمارے عقیدے کے مطابق اٹیمپٹ کیا تھا کم از کم. ہاں نہیں، ہم ان کے یہاں پر تو یہ یقین رکھتے ہیں نا وہ. بالکل. ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ ابھی چوتھے آسمان پہ موجود ہیں. بالکل. اور وہ پھر واپس آئیں گے اور پھر بعد میں ان کو سزا دیں گے انشاءاللہ، جو کہ جو آئے گا، جو ان کا مسیح ہے اسرائیلیوں کا، جو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے میں جو واقعات ہیں، اس میں جو اسٹریٹجی غلطی ہو رہی ہے ایران سے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کے جب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے جتنے بھی بڑے ہوئے ہاتھ تھے، جیسے کہ جو حزب اللہ تھا، یا عراق میں جو لوگ تھے، یا جو ہوتیز تھے،
وہ سب کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا. ایران میں لبنان میں جو تھے ان کو سب لوگ نیوٹرلائز کر دیا. اب اس کے بعد میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اسماعیل ہانیہ تک کو جو ہے ان کے اس میں ڈپارٹمنٹ میں مار دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی سوال اٹھا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ان کے ایسے کمانڈروں کی جو کل بیان دے رہے تھے کہ ہم ان کو بہت ماریں گے, آج اس کو اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آدمی کر بیٹھے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے اڈے میں ماریں گے؟ یہ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو ختم کریں گے. وہ آپ کا ایک ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے. ہر ایک کے اپنے ایجنڈے ہیں. امریکہ کے الگ ہیں اور اسرائیل کے الگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کل جو ہے پرسوں جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بات کی ہے ٹرمپ سے. اس پہ ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ فیصلہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایران پہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ایران کو آپ اس پہ نہیں بولیں. وہ نہیں بولا. ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیا ہوگا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بہرحال یہ اسلامی ملک ہے اور یہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے. اور پاکستان ایک عجیب ملک ہے, دنیا سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے جو ہے اپنی جو ایک علیحدگی کا ایک جو تصور ان کا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مت چھیڑو, ہم اپنی آزاد رہنا چاہتے ہیں, اب ہمیں مت چھیڑیں اور ہمیں چھیڑو گے تو پھر ہم سارا نظام ڈسٹرب کر دیں گے. تو اور ہم آپ کے ویسے تابعدار ہیں. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو کس قدر چھانٹ کر ایسا لگتا ہے سر کہ ان کا دفاعی نظام اتنا ننگا ہو گیا ہے, نیکڈ ہو گیا ہے کہ ان کے سامنے جیسے میپ پڑا ہو کہ یہ آدمی یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ آدمی فوٹیجز جب دیکھتے ہیں وہ جس طرح انہوں نے حماس کے سربراہ کو مارا تھا اسی طرح کا بالکل بلڈنگوں کے اندر سے میزائل گئے ہیں اور ان کو مارا گیا ہے. یہ دیکھیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب آئی تھی نئی جب تو ہمیں اس وقت یہ دکھایا تھا ایک چھوٹا سا ایک ڈرون جو ہاتھ میں آ سکتا تھا کہ وہ یہ ڈرون اس قابل ہے, اس میں ایک گولی ہوتی ہے اور یہ اگر اس کو میپ کر دیا جائے, اس کو پروگرامنگ کر دی جائے اس کے اندر, تو وہ جا کر اسی آدمی کو لگے گا جس آدمی کے نام پر وہ اس کی میپنگ کی گئی ہوئی ہے. وہ گھومے گا پھرے گا ادھر چاہے وہ آپ 7 کمرے میں چھپے ہوں گے, وہ جا کر وہ مارے گا اس آدمی کو. سر اسرائیلی میڈیا نے یدیوت اہرونوت ان کی ایک میڈیا سائٹ ہے, انہوں نے یہ تک دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں ہمارے خودکش ڈرونز کا ایک پورا کیمپ قائم تھا, موساد نے قائم کیا تھا, اور ان میں سے جو اہم حملے ہوئے ہیں اس میں بڑا کردار اس ڈرون کیمپ کا ہے. دوسری بات ایک اور بھی بات میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں سمیع صاحب کہ یہ کیمپ بھی تھا اور جو انڈین کی انٹیلیجنس ہے جو چابہار سے لے کر اور پورے ایران کے اندر چھاپے وہ بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے, ڈبل رول پلے کر. ہاں, اور یہ لوگ ان کو دوست سمجھتے رہے. اب ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں ایک پہلی بات تو غلطی یہ ہے کہ آپ کو امریکہ کو الگ کرنا چاہیے تھا اور اسرائیل کو الگ کرنا چاہیے تھا. آپ نے جب ان کے آدمی مار رہے تھے تو آپ نے حوثیوں کو کہا کہ ان کے جہازوں میں مارنا شروع کر دو, تو آپ یہ بڑی غلط بات کی آپ نے. اب ان کے 2 بیڑے وہاں موجود ہیں, اب آپ فرض کر لیں کہ کوئی جہاز بھی ڈبو دیں گے حرمت میں, اپنا حرمت میں وہ نکال دیں گے. انہوں نے پہلے سے پروگرام کر لیا. آپ نے ہر اپنی پلاننگ کو ظاہر کر دیا ہے. ایک بڑی غلطی. دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے انڈیا سے دوستی کر لی ہے جو کہ آپ کا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا. ہندو سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہودی تو آپ سے آپ لڑ رہے ہیں, لیکن کتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں؟ دیکھو بنیادی غلطی جو ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب حماس نے کہا, جب صفایا ہو گیا ہے اب تو حماس کو آپ نے دیے تھے کوئی 12,000 کے قریب جو ہے فجر میزائل, وہ ان کی تعداد جو تھی وہ 90 کلومیٹر تھی. مطلب آپ چھیڑ خانی کر رہے ہیں کس ملک سے جس کے پاس ایٹم بھی ہے اور جس کے پاس نئی ٹیکنالوجی بھی ہے, جس کا جاسوسی نظام بہت زبردست ہے, جس کے بیگ پر پورا مغرب کھڑا ہے, اور آپ اس سے پنگا لے رہے ہیں. تو اب دوسری بات آپ جو ایک نئی بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 باتیں, تو ایک تو یہ بات تو ہو گئی, دوسرا وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہوا ہے. گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں تو ان کا جو کردستان ہے وہ بنے گا بالکل, اور اس کے اندر ساتھ ساتھ میں یہ جو ہمارا سیستان اور یہ بلوچستان کا علاقہ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا, خیبر پختونخوا بھی ڈسٹرب ہوگا ہمارا. تو وہ تو پھر بعد میں آئیں گے ہمارے پاس. مطلب یہ ایک پیش قدمی تو ہے اس طرح. پیش قدمی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ لوگ مار رہے ہیں. تو پاکستان نے جو رد عمل کا اظہار کیا ہے وہ تو خیر بہت اچھا کیا ہے,
ہمارے جو صدر مملکت نے بھی کیا ہے, وزیر اعظم نے بھی کیا ہے, وزیر خارجہ نے بھی کیا ہے. دنیا کے رد عمل کی طرف آتے ہیں سر. پہلے ان حملوں کے اوپر اگر ہم بات کریں, دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ جو نئی بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جو چینج آف لیڈرشپ کا جو تصور ہے, میں اسی پر آ رہا ہوں سر. ریجیم چینج کے تناظر میں بعض لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند روزہ آپریشن ہے جس میں مین لیڈرشپ کو مارا جائے گا, اور اس کے بعد پھر ایران میں آلریڈی مذہبی حکومت کے خلاف کچھ احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے. بہت زیادہ ہمیں معلوم ہے. اچھا, باہر سر ایک ڈیولپمنٹ کچھ دن پہلے, بلکہ 2-3 دن پہلے ہوئی ہے. جو رضا شاہ پہلوی تھے, ان کے محمد رضا شاہ پہلوی جو تھے, ان کے بیٹے رضا پہلوی, ان کی بیٹی کا ایک ہی جاوش سے نکاح ہو گیا ہے, شادی کر لی انہوں نے بریڈلے شرمن سے, پیرس میں, فرانس میں. اس پر انہوں نے یہ ایک بیان دیا ہے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے نے کہ اس شادی سے پوری دنیا میں تمام ایرانی خوشی منا رہے ہیں سوائے چند مولویوں کے جو ایران میں بیٹھ کر ماتم کر رہے ہیں. اس خبر کو اسرائیلی اور بہت سارے مغربی جرائد نے شائع کیا ہے. اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک یہودی جیوش لڑکے سے, بریڈلے شرمن سے کی ہے. شرمن کر لیا. اچھا, اب یہ تو ٹھیک بات ہو گئی کہ وہ اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ واپس حکمران بنے. اس کو جو حکمرانی سے ہٹایا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے رضا شاہ پہلوی نے غلطی یہ کر دی تھی. تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا وہاں پر, نیو یارک ٹائم کو, واشنگٹن پوسٹ کو, مجھے یاد نہیں ہے, یہ برسوں پہلے میں نے فوٹیج دیکھی تھی. وہ اس میں یہ کہا تھا کہ صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے تمام میڈیا ہاؤسز پر قبضہ ہے اسرائیل کا؟ تو انہوں نے کہا جی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس کے بعد سے ان کا زوال شروع ہوا. اور بہت سے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ایران کا جو انقلاب ہے, ہمارے یہاں سنی بھی لوگ جو لوگ تھے وہ بھی, اور پاکستانی جو لوگ ہیں وہ سب کا یہ خیال تھا کہ جو انقلاب امام خمینی کا تھا, یا جو آیت اللہ خمینی صاحب کا تھا, وہ ایک نیچرل تھا. نیچرل تو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فرانس میں پناہ گزین تھے اور پھر وہاں سے آ گئے, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ظاہر کسی پاور کے صحت میں آئے تھے. اور وہ جب یہ کیا تھا تو اس کو بدلی کر دیا صاحب, ان کو اس طرح سے مذہبی طور پہ ہٹا سکتے ہیں, ورنہ یہ بہت مضبوط آدمی تھا. اور یہ آپ نے حد یہ کہتی کہ ہمیں تیل بھی نکالنے نہیں دیتے. ہمارے علاقے میں بلوچستان میں خود تیل موجود ہے, لیکن ایران تیل نہیں نکالنے دیتا ہمیں. اور یہ معاہدہ ہم نے کر لیا یعنی آپ کے جنرل ایوب صاحب نے, اس معاہدے کی ریٹیفیکیشن کر دی پھر آصف علی زرداری صاحب نے. تو اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اب ہم اس معاہدے کی پابندی کو بھی توڑیں, تیل بھی نکالیں, آگے بڑھیں. جی سر, ایران کا ممکنہ حملہ کیا ہوگا؟ ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق ایران کا جو تبریز ایئرپورٹ ہے اس پر بھی حملہ ہو چکا ہے, اور ایران نے ابھی تک صرف 100 ڈرون بھیجے ہیں اور کچھ میزائلوں سے حملہ کیا ہے. وہ روک لیں گے اسرائیلی, اور اسرائیل نے بیان جاری کیا کہ ہم روک رہے ہیں. ایران نے جو دعویٰ کیا تھا چند دن پہلے, جیسے ابھی بھی جو آیت اللہ خامنہ صاحب نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہمیں دردناک اور ہولناک انجام سے دوچار کریں. وہ تو اسرائیل کے متعلق ہے. ہاں, ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہم امریکی اڈوں پر بھی خطے میں جو موجود ہے حملہ کریں گے. آپ کے خیال میں کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ نہیں کر بھی پائیں گے تو وہاں ہے کیا جو اس پہ کریں گے؟ آپ خالی کھلی جگہ پر اگر آپ نے صحرا کے اندر اگر آپ کو پھینکنا ہے تو سارے آدمی ان کو چلے گئے. اگر بلڈنگ کو توڑنا ہے توڑ لو بھائی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ کھیل کھیلنا چاہیے تھا کہ اس طرح سے کھیلنا چاہیے تھا کہ امریکہ کے خلاف نہیں جاتے اور ایک ایک کر کے آپ کو اسرائیل کے خلاف جانا چاہیے تھا. آپ نے بہت اچھا کیا کہ سعودی عرب سے تعلقات اچھے کر لیے, آپ نے بہت اچھا کیا کہ پاکستان سے تعلقات اچھے کر لیے, کیونکہ ہم تو آپ کے ہمیشہ سے مددگار رہے ہیں. آپ نے یعنی ہماری مدد جو کی تھی وہ شاعران نے کی تھی, ان مولوی حضرات نے نہیں کی تھی. تو اب یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جب ہم نے تو ان کی مدد اس وقت کی جب یہ مولوی حضرات آ گئے جو 8 سال تک ہم ان کی مدد کرتے رہے ہیں. ہم نے کیا نہیں دیا ان کو عراق صدام کے خلاف؟ آرٹلری دے دی تھی, گولے دے دیے تھے آپ کو, اور حد تو یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ دے دیا تھا ہم نے. اس کے بھی جب ہم جاتے تھے, اب جب ہم گئے 2013 میں تو ہمیں وہاں پر بڑی عجیب ان کے تاثر جو ہے وہ بڑا غلط تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کرتا. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ کرتے ہیں.
تو اب سوال یہ تھا کہ اب بھی یہ حالت تھی کہ وہ ایران سے اب ہماری بندرگاہ اگر یہ گوادر ہو رہی ہے تو چابہار کی بندرگاہ کو برابر پہ کھڑا کر رہے ہیں. کہاں شیلو بندرگاہ کہاں وہ انڈیا اس کی مدد کر رہا ہے. ڈیپ سی. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم آپ کے برادر ہیں, تو اب برادر ملک آپ کا ساتھ دے دے گا, ابھی دے دیں گے ہم, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کتنا ساتھ دیں گے. اس پر سوال کرتے ہیں. وہ جواب یہ ہے کہ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ بھئی اب جتنا جواب آپ ان کو دیں گے, آپ کو یہ چاہیے تھا جس طرح ہم نے 4 گھنٹے کے اندر اپنا پے لوڈ ڈالا تھا بھارت کے اوپر, ان کے 36 ہم نے حملے کیے ہیں. ان میں سے ہم نے ان کے 26 اڈوں کو تباہ کر دیا, 26 اڈوں کو تباہ کیا, ان کے اسٹوریج کو تباہ کیا, ان کے جہاں پر یہ براموز رکھے تھے وہ تباہ کیے. ہم نے اس کا S-400 کو تباہ کیا. ہم نے ان کے 3 پورے جنگی غرور کو خاک میں ملا دیا. اب ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا ان کی مدد کو آئے گی, وہ بھی نہیں آئی, اس لیے کہ وہ ان کے معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نیا ملک بننا چاہ رہا ہے جو ہمارے ٹکر میں کھڑا ہوا, امریکہ کھڑا ہو رہا ہے. یعنی آپ کا خیال ہے سر ایران کو ڈو اور ڈائی کی طرف جانا چاہیے؟ بھئی ابھی تو ڈو اور ڈائی کے علاوہ کیا باقی رہ گیا. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے سب سے بڑی زیادہ فکر جو ہے آیت اللہ خامنہئی کی ہے, ان کو کہیں نہ شہید کر دیں. سر امریکہ کا رول بڑا عجیب رہا ہے. پہلے انہوں نے بیان دیا کہ اسرائیل ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, پھر کہا اسرائیل نے ہم سے پوچھا تھا حملے کے حوالے سے, ہم نے منع کر دیا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, آپ رہنے دیں. بیان دیا کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے, ہم اس حملے کے پیچھے نہیں ہیں. ٹرمپ نے پھر کہا لیکن اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کی بھی حفاظت کریں گے اور پھر ایران کے اوپر حملہ کریں گے. مین وائل انہوں نے سر ابھی مذاکرات کی دعوت دی ہے کہ ابھی بھی اگر ایران مذاکرات چاہتا ہے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. میرے خیال میں امریکہ کی بات انہیں مان لینی چاہیے اگر وہ کمزور ہیں تو. اگر آپ نے ان کو مار بھی دیا اسرائیل کو تو امریکہ آپ پر ایٹم بم مار دے گا. آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. جب آپ کی ہر چیز ان کے سامنے ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر آپ کو یہ آپشن کو مان لینا چاہیے کہ ایٹم کا جو آپشن ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, رول بیک کرنا چاہیے, رول بیک کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. اور اگر امریکہ کی آپ کو نہیں چاہیے تو امریکہ کو اگر آپ نے حملہ کیا, آپ امریکہ کے پاس اتنے آپ کے پاس میزائل نہیں ہیں کہ جو اتنے دور جا کے امریکہ کے سرزمین پہ مار سکے. بالکل. اور مار بھی دیا تو پھر امریکہ کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں زلزلے لے آئیں گے, آپ کے ملک کے اندر گرائیڈڈ میزائل ماریں گے, آپ کے ملک میں ایٹم بم مار دیں گے. تو آپ کو رول یہ ہے کہ جب آپ کے پاس, جب میں نے آپ سے پہلے اس روز بھی بتایا تھا کہ جب میں گیا تھا امریکہ میں تو ویسٹرن الیکٹرک جو کہ وہاں پر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی, اس کے سربراہ نے پریزیڈنٹ نے مجھے, اس کا نام ڈونیہو تھا, اس نے مجھے بلایا, چائے پر بلایا فار سم ادر ریزن. وہ مجھ سے متاثر ہوا تھا کہ میں اچھا جو ہے گفتگو کار ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا میں اچھا سفارتکاری کر سکتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی کیا تو کوئی ملک ہم سے, اس وقت یہ ایران میں انقلاب آیا ہوا تھا اور انقلاب عراق میں انہوں نے ان کے جو ایران کا جو سفارت خانہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا تھا, ان کو ہاسٹیج بنا لیا تھا. تو خمینی صاحب زندہ تھے, انہوں نے سورہ الشمس کی سب سے کہا تھا کہ سورہ الشمس پڑھو, اور سورہ الشمس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ اندھے ہو گئے اور ساری قوم نے سورہ الشمس پڑھی. ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی یہ ہدایت بھی نہیں آئی کہ سورہ الشمس پڑھ لو یا کوئی بھی چیز ایسی پڑھو. سر آخری سوال اس کو سمیٹنے کے لیے, انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی نے بھی کہا ہے کہ میں بذات خود اب جانے کے لیے تیار ہوں ایران, اور ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ کے خیال میں ان کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے؟ اگر وہ میرے خیال میں جانا چاہیے, کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ تباہ ہوں تو ILP پروگرام سے آپ دستبار اختیار کر لیں, اور اگر آپ کے پاس کتنی بھی طاقت ہوگی, کتنا ایٹم بم ہوگا آپ کے پاس. آخری بات سر, اگر خدا نخواستہ یہ جنگ لمبے عرصے تک چلتا ہے, جیسے کہ وزیر دفاع نے ایران کے ابھی بیان دیا ہے کہ ہم اس جنگ کو لمبے عرصے تک لڑ سکتے ہیں, تو یقیناً ایران سے ایک ماس مائیگریشن ہوگی. ایران کے پاس ایسے کیا چوائسیز ہے جہاں پر ان کی عوام جا سکے؟ جیسے افغانستان پر ہوا تھا
تو پھر افغانی آئے تھے یہاں پر پاکستان، ایرانی کہاں جائیں گے؟ یعنی جو پاکستان آئیں گے وہ بلوچ جو ہیں جو سیستان میں رہتے ہیں وہ تو ہمارے یہاں آ جائیں گے. ویسے ماس مائگریشن اس سے نہیں ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ بہت سے لوگوں کو مار دیں گے. اب بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں جو بڑی غلط بات ہے. یہ مظاہرے کا وقت نہیں، جنگ کے اندر مظاہرے تھوڑی ہوتے ہیں. بالکل آپ کو مظاہرے تھوڑی کرنے، آپ وہ ابھی تک اسی پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں. بھائی جنگ جو ہوتی ہے پھر وہ فوج لڑتی ہے، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اب مظاہرے سے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ ہماری رائے یہی ہے ایران کو کہ وہ مذاکرات کر لے، اپنے آپ کو بچایا. اگر ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ لڑ سکتے ہیں تو پھر لڑ لیں. اور کیا سر یہ دوستوں کی ذمہ داری نہیں، جیسے روس ہے، جیسے روس بھارت ہے، نہیں جیسے ساتھ دے گا چائنا اس ہے، معاملے میں. نہیں کم از کم ان کو مذاکرات کے لیے کسی ایسے سچویشن میں راضی کریں کہ جس سے ایران کا بھائی نقصان وہ کم ہو. اب وہ اس بات پر انہوں نے کہا ہے کہ پوٹن نے یہ کہا روس اپنے کو خطرے میں تو نہیں ڈالے گا نا نہیں بالکل ایران کے لیے. بالکل نہیں. ایران کو جو انہوں نے دینا تھا وہ دے دیا ہے. مشینیں دے دی ہیں جس سے کہ وہ چھوٹے ایٹم بم بنا سکتے ہیں. جو اور چیزیں دے دی ہیں وہ سب چیزیں اس کو دے دی ہیں. سر بھارت کا رول بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اس وقت. مطلب ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف ایران ہے جن کو تبکی دیتا رہا ہے. نہیں ان کا پولیٹیکل اپروچ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا انڈیا تو ان کے جاسوسی کر رہا ہے نا، ان کے ایران وہ کر تو زیر مطلب وہ ہے جامع ہے. ڈپلومیٹک سرکل پر وہ کیا کرے گا؟ ڈپلومیٹک ڈپلومیٹک سائیکل میں بس وہ نیوٹرل ہو جائے گا، ابسٹین کرے گا، کچھ بھی کرے گا. ٹھیک ہے. یا ممکن ہے کہ وہ کھل کے اسرائیل کا ساتھ دے دے کہ یہ اسلامی ملک ہے، فیصلہ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین کرام، جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اور ہر بدلتے سیکنڈ کے ساتھ نت نئے خبریں اور نت نئے تجزیے اور مفروضے وہ جنم لے رہے ہیں. اسی جنگ کے حوالے سے، اس کے اثرات کے حوالے سے مزید ایپیسوڈز میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال اللہ نگہبان.